الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ کے حوالے سے کئی ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں کہ مال کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کی حکمتیں کیا ہیں، زکوٰۃ دینے سے انسان کو کیا فائدے ملتے ہیں، ان ساری چیزوں پر بات کی گئی تھی. اور اسی موضوع کا دوسرا حصہ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، جس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں پیش کی جائیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلی چیز زکوٰۃ کے حوالے سے ہم یہ جانیں گے کہ زکوٰۃ کون لوگ دیں گے، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کریں گے، اور وہ کون سا مال ہے کہ جس میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی شرطیں ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کون کون سی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، کون کون سی کنڈیشنز کمپلیٹ ہوں گی، تب پھر جا کر کے ایک انسان، ایک مالدار، ایک مال والا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. سب سے پہلے یہ جانتے ہیں. تو اس کی کچھ شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط کہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو. کافر کتنا بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، کتنا بھی غریبوں میں بانٹ دے، دان کر دے، وہ سماج والوں کا خیال رکھ دے، لیکن آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا میں اس کا فائدہ مل جائے گا اس کو. اللہ نے فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر مال خرچ کرتے ہیں تو ان کا مال خرچ کرنا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد بھی ہو، غلام نہ ہو. جیسے پرانے زمانے میں غلامی کا دور چلتا تھا، انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. تو اگر کوئی انسان غلام ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرضی نہیں ہوگی. کیوں؟
اس لیے کہ غلام جو ہے کسی بھی مال کا مالک نہیں ہوتا، اس کا سارا مال اس کے مالک کا ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوتا. تو اگر کوئی غلام ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی. دوسری شرط یہ کہ وہ بندہ جس پر زکوٰۃ فرض ہونی ہے وہ آزاد ہو، یہ دوسری شرط ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہ مال نصاب تک پہنچ گیا ہو. ایک مقررہ فکس لیول جو شریعت نے مقرر کیا ہے جس پر ہم بات کریں گے، اس نصاب تک پہنچ گیا ہو، اس معیار اس مقام تک پہنچ گیا ہو. اگر اس سے کم ہوگا تو پھر اس مال میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس سے کم ہوگا تو اس مال میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جو بندہ مال دے رہا ہے یعنی زکوٰۃ دے رہا ہے وہ اس مال کا مکمل مالک ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے مال میں زکوٰۃ نکالیں. اس مال کا اسی میں چوری ڈکیتی کا مال بھی نہیں آئے گا. اس میں اگر کسی کے مال پہ آپ نے ڈاکہ ڈال دیا ہے، کسی کی زمین پر آپ نے ناجائز قبضہ کر لیا، اس کو بیچ رہے ہیں آپ، تو وہ پھر مال وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا، وہ تو حرام مال ہوا، وہ حرام مال ہوا. تو جو مال آپ جس مال کی زکوٰۃ نکالیں گے اس مال کے آپ مکمل مالک ہوں، ملکیت آپ کی اس پر ہو، آپ کا نام ہو کہ یہ آپ کا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ دیکھیں شوہر جو وہ بیوی کے مال سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے، حالانکہ زیورات جو ہے بیوی کا وہ اس کی مالک ہے، وہ زکوٰۃ نکالے گی، وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گی. آپ اس مال کے مالک ہے ہی نہیں، تو آپ اس مال کے مکمل مالک ہوں. یہ چوتھی شرط ہے. پانچویں شرط یہ کہ وہ اس مال پر مکمل سال گزر چکا ہو، مکمل سال گزر گیا ہو. لیکن یہ سال والی کنڈیشن جو ہے کھیتی باڑی اور جو اناج غلے وغیرہ آتے ہیں اس میں نہیں آئے گا، جس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو پانچویں شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال گزر چکا ہو. اور چھٹی شرط جو آخری شرط ہے وہ یہ کہ جس مال پر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ مال ان مالوں میں سے ہو جس میں شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جس پر ہم بات انشاءاللہ کریں گے. تو یہ 6 شرطیں ہو گئیں کہ اگر یہ 6 شرطیں مکمل ہو رہی ہیں تب تو وہ بندہ زکوٰۃ دے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر وہ ان 6 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے، تو پھر اس بندے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. نمبر 1 مسلمان ہو، آزاد ہو، مال کا مکمل مالک ہو اور وہ مال نصاب تک پہنچ گیا ہو. نمبر 5 اس پر سال گزر چکا ہو. اور نمبر 6 کہ جس مال پر زکوٰۃ دینا ہے وہ مال ان مالوں میں سے ہو جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کیا ہے. یہ بات ہو گئی کہ کون لوگ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کب فرض ہوگی، زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں. اگلی بات اس پر ہم یہ کریں گے کہ اب جو مال ہم نے بیان کیا اس مال کی مطلب کون سا مال ہے کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، کون سے مال میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. تو دیکھیں ایک تو جانور ہو گیا، جانور یعنی اونٹ، گائے، بکری، اور پھر ان میں سے جو جنس سے ہے اس میں شمار ہوگا. یعنی گائے اس میں بیل آ جائے گا، اس میں بھینس آ جائے گی، بکری ہے اس میں بکرا آ جائے گا، اس میں بھیڑ آ جائے گا، اس میں دمبا آ جائے گا، اونٹ ہے اس میں اونٹنی آ جائے گی وغیرہ. یہ جانور کی بات ہے کہ جس میں شریعت نے زکوٰۃ فرض کیا. اور چونکہ ہمارے یہاں یہ سارے مسائل نہیں ہوتے اس لیے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانیں گے، بس آپ یہ سمجھیں کہ ان جانوروں میں زکوٰۃ ہے. یہ پہلے ہو گئے. دوسرے نمبر پر اناج اور پھل وغیرہ، غلے جو آپ کی کھیتیوں سے آتے ہیں، تو اس مال پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اس پر آپ زکوٰۃ کب دیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ. فرمایا کہ جو زمین تمہارے لیے پیدا کر رہی ہے، جو پھل غلے اناج آ رہے ہیں اس میں سے کھاؤ اور اس کی کٹائی کا حق بھی ادا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں اس کو خرچ بھی کرو. تو آپ کی زمین آپ کے لیے جو نکالتی ہے اس میں سے آپ کو خرچ کرنا ہے، اس میں سے آپ کو اللہ کے راستے میں مال نکالنا ہے، صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے. لیکن کب کریں گے، کتنے مال میں کریں گے، اناج میں، غلے میں مال جو ہے زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، وہ تعلیم علماء نے بیان کی ہے کہ کم از کم
6.5 کنٹل یعنی 650 52 اور بعض نے اور دیگر پیمانے بیان کیے ہیں، 6.5 کنٹل اس مال کا ہونا ضروری ہے، 650 کلو۔ اگر 650 کلو سے کم ہے تو اس کھیتی میں یا اس اناج میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ آپ دینا چاہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ 650 کلو سے اوپر جتنا آیا ہے اب اس میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب زکوٰۃ کتنا دیں گے آپ اس پر؟ آپ جانتے ہیں، اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر آسمانی بارش سے اللہ رب العالمین کے ذریعے، کھیتی میں نمی کے ذریعے اور جو ہے آسانی کے ساتھ آپ کی کھیتی سیراب ہو گئی ہے، آپ کو پیسہ نہیں لگانا پڑا ہے، سچائی نہیں کرنی پڑی ہے، بلکہ آسمانی بارش سے اسے زمین میں غلہ پیدا ہوا، اناج پیدا ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارا غلہ اناج آپ کو مل گیا، 6.5 کنٹل سے وہ زیادہ ہو گیا، تو اب اس میں آپ کو 10واں حصہ نکالنا ہے۔ یعنی 6.5 کنٹل نصاب ہے، یہ پیمانہ ہے، 6.5 کنٹل آپ کے یہاں غلہ پیدا ہوا اور وہ آسمانی بارش سے پیدا ہوا، آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑا ہے، سچائی نہیں کرنا پڑی ہے، تو ایسی صورت میں اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یعنی 6.5 کنٹل میں 650 کلو میں آپ کو 65 کلو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یہ پیمانہ 65 کلو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، یہاں جو ہے کسانوں کے قبیلے سے اکثر لوگ آتے ہیں جن کا علاقہ جو گاؤں دیہات وغیرہ کا ہے، ہمارے کتنا بھی غلہ اناج پیدا ہو، وہ سیمنٹ والی 1-2 بوری مسجد میں پہنچا کر کے ایسا لگتا ہے کہ حق ادا کر دیا ہم نے۔ وہ سیمنٹ والی، سب کے یہاں سیمنٹ والی بوری ہوتی ہے، وہ چھوٹی والی، وہ اس میں غلہ بھریں گے، جا بابو رکھ کے آجا مسجد میں۔ یہ کون سی زکوٰۃ آپ نکال رہے ہیں؟ یہ زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں آپ، یہ گویا کہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ پر احسان کر رہے، خیرات دے رہے کہ مسجد میں آپ ایک سیمنٹ کی بوری۔ 5 لوگوں کے پاس کئی بیگھے کھیت ہیں، کئی ایکڑ کے مالک ہے، وہ زمین جو ہے ان کے یہاں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ بس 1-2 بوری، ان کے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت اس حمام میں ہے کہ بس 1-8 بوری رکھوا دیا، مسجد میں رکھوا دیا۔ بڑا بڑا گاؤں ہے، لیکن دیکھیں کہ آپ زکوٰۃ کے نام پر غلے اور اناج میں کتنا مال آتا ہے ان کی مسجدوں میں یا ان کے علاقوں میں، کتنا مال آتا ہے، کتنے غلے اور اناج ان کے ہاں جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ہمارے یہاں، ہمارے اپنے گھرانوں میں، ہمارے اپنے علاقوں میں۔ تو اگر آسمانی بارش سے غلہ اناج پیدا ہوا ہے تو اس میں 10واں حصہ، لیکن اگر آپ نے محنت کی ہے، آپ نے سچائی کی ہے، بہت زیادہ آپ نے اس میں جو ہے انرجی لگائی ہے، پیسہ لگایا ہے، مال لگایا ہے، تو پھر اس میں 10واں حصہ کے بجائے 20واں حصہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، یعنی 100 کلو میں 5 کلو، یعنی لیکن پیمانہ وہی رہے گا، 6.5 کنٹل اناج ہونا چاہیے۔ محنت اگر آپ نے نہیں کی ہے، آسمانی بارش سے آیا ہے تو 10واں حصہ، اور اگر آسمانی بارش سے نہیں آیا ہے تو اس میں 5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یعنی اگر مان لیں کہ 700 کلو غلہ اور اناج پیدا ہوا ہے تو اس میں سے صرف 35 کلو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ یہ 5واں حصہ ہے جو شریعت نے بتایا۔ یہ ہو گئی غلے، اناج اور پھل وغیرہ کی تفصیل کہ اس کی زکوٰۃ کیا ہے اور اس میں نصاب کیا ہے۔ تیسری چیز، تیسرا مال جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مال ہے سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی، اب سونے اور چاندی کا نصاب آپ دیکھیں، چاندی آج کل تو مطلب عام نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جانیں گے سونے کا نصاب کیا ہے اور چاندی کا نصاب کیا ہے۔ سونے کا نصاب 20 دینار ہے، 20 دینار۔ 1 دینار کتنے کا ہوتا ہے؟ 4.25 گرام کا۔ ہمارے ہاں لوگ آسانی سے بولتے تھے 7.5 تولہ، 7.5 تولہ، اس کو ہم پیمانہ دیکھیں۔ لیکن یاد رہے یہ بات کہ ہمارے اپنے گھروں میں جو عورتیں زیورات لیتی ہیں یا جو سونا ہم لیتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ 24 کیرٹ کا نہیں ہوتا، یا تو 18 ہوگا یا تو 22 کیرٹ ہوگا۔ اکثر و بیشتر 24 کیرٹ نہیں ہوتا، کسی کے پاس ہو تو ہو، 24 جس کو ایک دم خالص کہتے وہ والا نہیں ہوتا۔ لیکن زکوٰۃ خالص سونے میں فرض ہے، ملاوٹی والے میں نہیں۔ اگر آپ نے 22 کیرٹ والا لیا ہے تو اس کا پیمانہ پھر الگ ہوگا، اس کا حساب کتاب الگ ہوگا، لیکن شریعت نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ یہ کہ 20 دینار۔
ایک دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے. اب اس حساب سے 20 دینار کو 4.25 گرام سے آپ ملٹیپل کریں تو تقریباً 85 گرام سونا بنتا ہے. 85 گرام، جسے آج کے ہمارے معاشرے میں 8.5 تولہ کہا جائے گا. 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے. 7.5 تولہ جو لوگ بولتے ہیں غلط بولتے ہیں. پرانے زمانے میں جو تولہ چلتا تھا وہ آج کے حساب سے 12 گرام ہوتا ہے تقریباً. ہمارے ہاں 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں جو تولہ چلتا تھا وہ 12 گرام کا تقریباً ہوتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار چلتا تھا، جس دینار کو آج کے موجودہ زمانے کے حساب سے 4.25 گرام میں علماء نے کنورٹ کیا ہے. اس حساب سے 20 دینار 85 گرام سونا ہوگا، اور یہ خالص سونا ہونا چاہیے. خالص سونا. اگر 22 گرام والا سونا 85 گرام آپ کے پاس ہے، 22 کیرٹ والا سونا 85 گرام ہے، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. پھر اس کا اور حساب الگ سے آپ کو کرنا. خالص سونا 85 گرام آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ سونے کا حساب ہوا. زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ وہی 2.5%. زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ وہی 2.5%، چاہے آپ سونے میں سے نکال کر کے دیں یا اس 2.5% کی رقم آپ نکالیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں. یہ سونے کا نصاب ہو گیا. چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 200 درہم. کتنا ہے؟ 200 درہم. پرانے زمانے میں دینار چلتا تھا، درہم چلتا تھا. دینار سونے کو کہتے تھے، درہم چاندی کو کہتے تھے. دینار رومیوں کا پیمانہ تھا اور درہم ایرانیوں کا پیمانہ تھا، جو اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں. دینار کا معاملہ بڑا تھا، درہم کا معاملہ چھوٹا تھا، لیکن دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں تھا، جیسا کہ آج بہت زیادہ فرق ہو چکا ہے. تو چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 200 درہم چاندی اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اب 200 درہم چاندی کتنا ہوگا؟ 1 درہم تقریباً 3.25 گرام سے اوپر اور 3 گرام سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. اس حساب سے اگر 200 درہم کو ہم گرام میں لے کر کے کنورٹ کریں تو تقریباً 595 گرام چاندی بنتی ہے. تقریباً آگے پیچھے علماء نے علماء نے الگ الگ طریقے بیان کیے، لیکن 595 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے، 1 کلو سے بہت کم ہوتا ہے، آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو 595 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے اور اس پر وہ ساری شرطیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں کہ سال گزر گیا ہے، مالک ہے اس کا، تو اس پر اب زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب 2.5% اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. یہ سونے کا نصاب ہے اور یہ چاندی کا نصاب ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے اور جسے شریعت نے مقرر کیا ہے. تو یہ مال تیسرا مال ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. پہلا ہم نے بتایا جانور، دوسرا ہم نے بتایا کہ جو ہے آپ کے پاس کھیتی باڑی جو ہے اناج اور غلہ آتا ہے، تیسرا ہے سونا اور چاندی، اور چوتھا ہے سونا چاندی ہم نے بیان کر دیا. چوتھا ہے آج کے زمانے میں کرنسی چلتی ہے، روپے پیسے چلتے ہیں الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ کسی کہیں ڈالر چلتا ہے، کہیں یورو چلتا ہے، کہیں کچھ چلتا ہے، کہیں کچھ چلتا ہے. تو اب اس کا پیمانہ کیا ہے؟ تو اگر کسی کے پاس سال بھر میں سیونگ نصاب تک پہنچا ہوا مال موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب اس کا پیمانہ ہم کس کو بنائیں گے؟ سونے کو بنائیں گے یا چاندی کو بنائیں گے؟ اس سلسلے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے. بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ پرانے زمانے میں چونکہ سونے اور چاندی میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا، سونے اور چاندی میں یعنی 7 اور 10 کا فرق تھا، 7 اور 10 کا گویا کہ، اور آج فرق 1 اور 10 کا ہو گیا تقریباً، بلکہ 1 اور 100 آپ کہہ لیں تو بھی بیجا نہیں ہوگا. پرانے زمانے میں 7 اور 10 کا، یعنی اگر 1 درہم پرانے زمانے کے حساب سے مان لیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر پرانے زمانے میں 1 دینار 10 روپیہ ہوتا تھا تو چاندی 1 درہم جو ہے 7 روپیہ ہوتا تھا. لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ آج جو ہے 1 گرام سونا، خالص سونا تقریباً 6,000 روپیہ ہے. 1 گرام تقریباً 6,000 روپیہ، اور 1 گرام چاندی میرا خیال ہے 60 روپے ہوگا، اس سے آس پاس کچھ ہوگا، یہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو بہرحال اگر کسی کے پاس اتنا روپیہ ہے کہ اس پر سال گزر چکا ہے اور جو ہے وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو اسی صورت میں ہم معیار کس کو بنائیں گے؟ سونے کو یا چاندی کو؟ تو بعض علماء نے کہا سونے کو معیار بنایا جائے گا، بعض علماء نے کہا کہ چاندی کو معیار بنایا جائے گا. سونے کو اگر ہم معیار بناتے ہیں تو کتنے سونے پر ہم نے کہا کہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ 85 گرام سونا.
85 گرام سونے پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. اب 85 گرام سونے کے برابر، اس کی قیمت کے برابر اگر کسی بندے کے پاس سال بھر میں اتنا روپیہ رہا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب 85 گرام سونے کی قیمت اگر ہم معلوم کرنے جائیں آج کے موجودہ زمانے کے حساب سے تو تقریباً 4.25 لاکھ روپے بنتے ہیں. 4.5 لاکھ روپے بنیں گے، آس پاس جو بھی آپ پیمانہ بنا لیں آپ حساب کر لیں. 5 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس سال بھر بچا ہوا ہے شروع سے لے کر کے آخر تک، بیچ میں کمی نہیں ہونا چاہیے، اگر بیچ میں کمی ہو گئی تو پھر سے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو سال بھر میں اگر کسی کے پاس 5 لاکھ روپے رہا ہے تو علماء نے سونے کو معیار بنا کر کے کہا کہ پھر وہ زکوٰۃ دے گا. لیکن جو لوگ چاندی کو معیار بناتے ہیں تو 600 گرام چاندی، جیسا کہ ہم نے کہا 595 گرام چاندی میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اگر 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر کسی کے پاس روپیہ ہے، کسی کے پاس سال بھر میں وہ پیسہ موجود رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ ہم کون سا لیں؟ عوام کنفیوز، ہم کون سا لیں؟ تو دیکھیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چاندی کو معیار بنا لیں. اکثر علماء نے سونے کو معیار بنایا ہے روپے پیسے کے حوالے سے، لیکن احتیاط جن لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی اگر چاندی کو ہم نے نصاب نہیں بنایا تو ہو سکتا ہے ہم اللہ کے ہاں پکڑے جائیں، اللہ کے ہاں پکڑے جائیں، تو اسی لیے علماء نے احتیاط کا تقاضا یہ ہے. اور اس میں فقراء، مساکین، مستحقین کے لیے اس میں فائدہ بھی ہے کہ بھائی اگر میرے پاس 595 گرام چاندی کی قیمت آج کل کیا ہوگی، میرا خیال ہے 30 سے 35 ہزار روپے کے درمیان ہوگی، 30 سے 35 ہزار روپے کے درمیان ہوگی. تو اگر 35 ہزار روپے کسی کے پاس سال بھر میں سیونگ رہی ہے تو اس پر چاندی کو معیار بناتے ہوئے زکوٰۃ فرض ہو گئی. تو اس میں کیا ہے، فقیروں کے لیے دلجوئی ہے، غریبوں کے لیے اس میں فائدہ ہے، اور آپ بھی بچ گئے کہ اللہ آپ کو پکڑے گا نہیں. لیکن اگر آپ سونے کو معیار بناتے ہیں تو اکثر جو طبقہ جو ہے مڈل کلاس کا طبقہ ہے، 5 لاکھ روپے سال بھر میں کسی کے پاس، اکثریت کے پاس سیونگ نہیں ہوتی، مالدار لوگوں کے پاس ہے لیکن اکثریت کے پاس سیونگ نہیں ہوتی ہے، 5 لاکھ روپے کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. تو آپ اگر جس کو چاہے، دونوں باتیں علماء نے بیان کی ہیں، احتیاط چاندی کو معیار بنانے میں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے کہ بہت زیادہ فرق ہو گیا جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے تو آپ سونے کو معیار بنا کر کے روپے پیسے میں زکوٰۃ ادا کر دیں گے. یہ بات ہو گئی. اگلی بات، جو اگلی چیز ہے جس میں زکوٰۃ آپ کو دینا ہے وہ ہے مال تجارت، اموال تجارت کی، تجارت کا مال. اب تجارت کا مال جو ہے، آپ کی کوئی کمپنی ہے مثال کے طور پر مان لیں، اس میں آپ نے بہت زیادہ مشینیں لگا رکھی ہیں تو ان مشینوں پر زکوٰۃ نہیں، استعمال والی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں. آپ کی کمپنی میں جو لگا ہوا ہے، جو آپ نے مٹیریل بنانے کے لیے، سامان بنانے کے لیے لگا اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اس سے جو آمدنی آ رہی ہے، جو منافع ہو رہا ہے، جو فائدہ مل رہا ہے اور اس پر سال گزر گیا تو جو فائدہ ہوا ہے، جو آپ کے پاس سیونگ ہے اور جو آپ کے پاس تجارت کا مال بچا ہوا ہے جو آپ نے ابھی بیچا نہیں ہے، تو اس پورے مال کا آپ اندازہ لگائیں گے کتنی قیمت ہے، کس کو کتنا دینا ہے وہ کاٹ لیں گے، کس سے کتنا لینا ہے وہ جوڑ لیں گے، پلس کر لیں گے، سیونگ کتنی ہے وہ بھی پلس کر لیں گے، تجارت کا مال کتنا ہے ایک اندازہ مقرر کر لیں گے، اتنا مال ہو رہا ہے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ جو بھی، اگر وہ اس نصاب سے اوپر چلا گیا جو شریعت نے نصاب بیان کیا، جو سونا یا چاندی جس کو آپ معیار بنا رہے ہیں اس سے اوپر چلا گیا تو پھر اس تجارت کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. یہ ہے تفصیل جو شریعت نے مقرر کیا ہے. جانوروں میں، کھیتی میں، سونے اور چاندی میں اور روپے پیسے میں، اور اسی طریقے سے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تجارت کے مال میں جو آپ کے پاس ہے. گھروں میں جو آپ سامان لے کر کے آتے ہیں استعمال کے لیے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جو آپ نے اپنے لیے قیمتی اشیاء بنا رکھی ہیں، لے رکھا ہے، خرید رکھا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال آتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ جو عورتیں زیورات لیتی ہیں، پہنتی ہیں، کیا ان زیورات میں زکوٰۃ ہے؟ تو دیکھیں اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں، اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ وہ استعمال کے لیے لیا گیا ہے لہٰذا اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن
یہ بات کئی ایک علماء نے بیان کیا ہے، لیکن درست بات، راجح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ، اور دلیلیں اپنی اپنی ہیں جس میں ایک تفصیل ہے، بہت زیادہ لمبی تفصیل ہے، کہ استعمال، اور ویسے بھی آج کل دیکھیں خواتین جو مال لیتی ہیں وہ کس لیے، یا آپ جو سونا چاندی لیتے ہیں کس لیے، وہ ذخیرے کے طور پر آپ لیتے ہیں کہ آگے کام آئے گا، وہ آگے وہ کام آئے گا، اس کو کنز کہا جاتا ہے، کنز کہا جاتا ہے، یعنی خزانہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جو دلائل ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں جو استعمال کر رہی ہیں زیورات، چاہے کنگن ہو، چوڑی ہو، یا جو ہے کان کی بالی ہو، جو بھی ہو، جھمکا ہو، جو بھی عورتیں استعمال کرتی ہیں، جو بھی سونے کا مال لیتے ہیں، وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ گیا۔ اگر کسی خاتون کے پاس 85 گرام سونا ہے یا اس سے اوپر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اس کی اپنی دلیل ہے، اس کی اپنی تفصیل ہے، بعض لوگوں نے بیان کیا استعمال والے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ چیز احتیاط سے پرے ہے، اس میں احتیاط کا پہلو نہیں ہے۔ دلیلیں ہیں اپنی اپنی جگہ کہ جو استعمال کے لیے زکوٰۃ لی گئی ہے، زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ ہمارے جو ہے صوبائی جمعیت سے بھی یہی فتویٰ ہے، ہمارے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے، اکثریت کا یہی فتویٰ ہے کہ استعمال شدہ زیورات میں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا اگر وہ نصاب تک پہنچ گیا۔ یعنی 85 گرام خالص سونا اگر کسی خاتون کے پاس موجود ہے، یا کسی مرد نے اپنے لیے لے رکھا ہے کہ بھائی ذخیرہ کریں گے بعد میں کام آئے گا، تو اس میں زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ اب اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑے گا اور اسے ادا کرنا پڑے گا۔ یہ راجح بات ہے اور یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ کسی کے پاس سونا اتنا نہیں ہے جو 85 گرام ہو، کسی کے پاس چاندی اتنی نہیں ہے کہ جو 595 گرام ہو، تو کیا دونوں کو ملا کر کے، اگر دونوں کو ملایا جائے اور وہ نصاب تک پہنچ جائے تو کیا زکوٰۃ دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی۔ دونوں کو ملایا نہیں جائے گا کیونکہ سونا الگ ہے اور چاندی الگ ہے، سونے کا الگ نصاب بیان کیا گیا ہے اور چاندی کا الگ نصاب بیان کیا گیا ہے، لہٰذا دونوں کو ملایا نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے جو نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ اتنا ہے، سال بھر میں اس نے اتنی سیونگ کر رکھی ہے کہ اگر سونے کو اور پیسے کو ملایا جائے، نہ سونا الگ سے نصاب تک پہنچ رہا ہے نہ پیسہ الگ سے نصاب تک پہنچ رہا ہے، لیکن اگر دونوں کو ملایا جائے تو وہ نصاب تک پہنچ جائیں گے، تو ہاں ملایا جائے گا، وہ نصاب تک پہنچ گیا، اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایسے ہی کسی کے پاس چاندی اتنی ہے، پیسہ اتنا ہے کہ وہ دونوں ملا کر کے نصاب تک پہنچ سکتے ہیں، تو دونوں کو ملایا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ تفصیل ہو گئی کہ زکوٰۃ کب فرض ہوگی، زکوٰۃ کس مال میں دینا ہے، زکوٰۃ کب دینا ہے۔ اس میں بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں لوگوں کے، لیکن سارے سوالات کا یہاں سے جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، آپ امام سے ملیں، علماء سے رابطہ کریں، لیکن اس میں جو ہے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ یہ فرض ہے، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا بہت بھیانک انجام ہے جس کا تذکرہ میں بھی کروں گا۔ اب اگلا سوال اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم کن لوگوں کو دیں، زکوٰۃ کے مستحقین کون سے ہیں، کیا زکوٰۃ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے سورۃ التوبہ کی آیت میں 8 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر والمساکین، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 والعاملین علیہا، نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 لوگوں کا اللہ نے نام لیا۔ اب یہ 8 لوگ کون ہیں، کس کو زکوٰۃ دینا ہے؟ زکوٰۃ کا سب سے پہلا مستحق فقیر آدمی ہے۔ اللہ نے 2 لوگوں کا نام لیا، فقیر اور مسکین۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر جو ہے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، فقیر کے پاس گزارے کے لیے اپنے گھر میں سامان بھی نہیں ہوتا، اور مسکین کے پاس گزارے کے لیے تو ہوتا ہے لیکن تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ اس کو فقیر کہتے ہیں، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا سب سے پہلا مستحق فقیر ہے، مسکین ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے۔ ان 2 لوگوں تک آپ کا مال پہنچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مال سے راشن تقسیم کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال یہ غریب کا حق ہے، آپ اس کو نہیں بتائیں گے کہ زکوٰۃ کے مال سے راشن لینا ہے، کیا لینا ہے۔
زکوٰۃ کا مال آپ اس تک پہنچائیے، آپ اس کو دیجئے، وہ اپنی ضرورت کے حساب سے جہاں چاہے گا خرچہ کرے گا۔ آپ اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے 15 20 کلو 30 کلو راشن پہنچا دیں زکوٰۃ کا مال لگا کر کے، ہاں میں نے بڑا دان کیا، غلط کر رہے ہیں آپ، غلط کر رہے ہیں آپ۔ زکوٰۃ کا مال کہاں لگانا ہے فیصلہ آپ نہیں کریں گے، شریعت نے فیصلہ کر دیا ہے، شریعت نے بیان کر دیا، زکوٰۃ کا مال آپ غریب تک پہنچائیں، غریب اپنی ضرورت اس مال سے پورا کر لے گا۔ تو یہ دو لوگ ہو گئے، فقیر اور مسکین۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، پرانے زمانے میں امام اور امیر کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، تو وہ زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرتے تھے، تو اسی میں سے ان کو تنخواہ دے دی جاتی تھی، تو یہ والعاملین علیہا۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، یعنی کوئی اس میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں، کوئی کافر ایسا ہے جو اسلام کے تعلق سے نرم رویہ رکھتا ہے، وہ اسلام کی باتوں کو سمجھتا ہے، مسلمانوں کو برا نہیں کہتا، نرم مزاج ہے، ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ دلجوئی کریں تو اسلام کی طرف آ جائے تو اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 وہ مسلمان کہ جو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کا دل نرم کرنے کے لیے، اس کو اسلام میں باقی رکھنے کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ یہ نمبر 4 ہو گیا۔ وہ پھر رقاب، گردن آزاد کرنے میں، پرانے زمانے میں غلامی کا دور چلتا تھا، تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال آپ دے سکتے ہیں۔ بھائی کوئی غلام آپ کی نظر میں آیا، آپ نے اس کو جو ہے آزادی دلوا دی، وہ زکوٰۃ کا مال دے کر کے تو اس میں لگا سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بعض لوگ قیدیوں کی مثال دیتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ قیدی الگ ہے، غلام الگ ہے، غلام میں اور قیدی میں بہت زیادہ فرق ہے، جس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ نمبر 5 والغارمین، کوئی قرض دار ایسا ہے جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بظاہر کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کا قرضہ کیسے ادا ہوگا، تو آپ اپنے زکوٰۃ کے مال سے اس کے قرض کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں، اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، نمبر 7 اللہ کے راستے میں، پرانے زمانے میں اس سے مراد جہاد وغیرہ ہوتا تھا، آج کے زمانے میں بعض علماء نے، بلکہ بہت سارے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ فی سبیل اللہ میں وہ طلبہ بھی آتے ہیں جو علم کے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور وہ غریب ہے اور جو ہے مسکین ہیں، ضرورت مند ہے۔ اسی طریقے سے فی سبیل اللہ میں علماء نے مدرسوں کو بھی شامل کیا ہے، لیکن یاد رہے زکوٰۃ کے پہلے مستحقین جیسا کہ میں نے ذکر کیا غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں۔ اگر مدرسوں میں اگر فقیر، غریب، نادار، مسکین طلبہ پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اپنے زکوٰۃ کا مال وہاں لگائیں، اور فی سبیل اللہ میں جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ مدرسوں کی حاجت اور ضرورت کو بھی پوری کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں جہاد وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ 7ویں تفصیل۔ 8ویں بات وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافروں پر آپ اپنا مال، زکوٰۃ کا مال لگا سکتے ہیں۔ مسافر آپ کی زکوٰۃ کے مال کا مستحق ہے، وہ اپنے گھر میں مالدار ہے، لیکن وہ سفر پر نکلا ہوا تھا، اس کو ضرورت پڑ گئی مال کی اور آپ کو پتا چلا، تو آپ اس مسافر کی ضرورت کو اس زکوٰۃ کے مال سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 8 لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر فقیر اور مسکین کا اللہ رب العالمین نے نام لیا، ایسے لوگوں کا آپ خیال رکھیں۔ اور اسی میں بات بیان کروں آپ کو، رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے ہی اپنے جیب سے، کیونکہ زکوٰۃ تو آپ رمضان میں نکالتے ہیں نا، لیکن رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ایسے گھروں کو تلاش کریں، ذمہ داروں کو نہ دیکھیں کہ ذمہ دار یا جمعیت یا جماعت یا کوئی ٹرسٹ یا کوئی تنظیم کوئی اعلان کرے گی تو ہم جو ہے پیسہ دیں گے اور وہ لوگ پہنچا دیں۔ آپ خود تلاش کریں، اپنے علاقوں میں، اپنے جو ہے ایریے میں، گاؤں میں پتہ کریں کہ جہاں رمضان میں بھوکے پیاسے لوگ رہتے ہیں، شام کو ان کے دسترخوان پر پھل فروٹ نہیں ہوتے ہیں، ان کے ہاں شربت اور ان کے ہاں جو ہے دیگر چیزیں نہیں ہوتی، آپ ایسے گھرانوں کا پتہ کریں اور ایسے گھرانوں میں اپنے جیب سے مال پہنچائیں، ضرورت کی چیزیں پہنچائیں، اور ان کے گھرانوں کا، ان کے بچوں کا، ان کی فیملی کا آپ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی اللہ کی طرف سے آپ کو بھرپور اجر ملے گا۔ یہ ساری تفصیل آپ نے سن لی، یہ سارے معاملات آپ نے سن لیے کہ زکوٰۃ کب دیا جائے گا، کیسے دیا جائے گا، کن کو دیا جائے گا، کون دے گا، کتنا دے گا، یہ ساری تفصیل آپ نے جان لیا۔ اب آخر میں آپ کے سامنے ذکر کروں یہ بات کہ اگر آپ نے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیا، جیسا کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ
امت کا ایک بڑا طبقہ آج زکوٰۃ نہیں دے رہا، صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے مال میں پوری زکوٰۃ نہیں نکال رہا، چاہے وہ اناج کا معاملہ ہو، غلے کا معاملہ ہو، سونے کا معاملہ ہو، چاندی کا معاملہ ہو، روپے پیسے کا معاملہ ہو۔ اگر آپ نے سونے، چاندی، روپے، پیسے، تجارت کے مال میں صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالا تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کا بہت بھیانک انجام اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اسی میں آپ روپیہ پیسہ بھی شامل کر لیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں نکالتے، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ صدقات دیتے ہیں، نہ غریبوں کا، مسکینوں کا، ناداروں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن، قیامت کے دن، ایسے لوگوں کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہ اللہ کی طرف سے دھمکی ہے، الٹیمیٹم ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کے مال کو تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا، اور پھر اس گرم کیے گئے مال کے ذریعے ان کی پیشانی کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا وہ مال ہے، یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا، نہ غریبوں کو دیا، نہ مسکینوں کو دیا، نہ ضرورت مندوں کا خیال رکھا۔ ضرورت مند تمہاری چوکھٹ پر آیا، غریب تمہاری راہ تک رہا تھا، لیکن تم نے زکوٰۃ کا مال ہڑپ کر کے رکھا، زکوٰۃ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ دیکھو فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے جمع کیا تھا، آج اس جمع کیے گئے مال کا مزہ چکھو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاتہ مثل له شجاعا اقرع له زبیبتان، فرمایا جس کو اللہ مال دے، اس مال کی زکوٰۃ نہ نکالے تو قیامت کے دن اس کا وہی مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا، سن اللہ کے بندے، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ غلے اور اناج کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، جو لوگ روپے پیسے کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، جو لوگ سونے اور چاندی کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا ما منع قوم، جس قوم نے بھی زکوٰۃ کا مال روک لیا، اللہ کے بندوں، غریبوں اور محتاجوں تک نہیں پہنچایا، ایسی قوم پر اللہ نے قحط سالی مسلط کر دی، ایسی قوموں پر اللہ رب العالمین نے بارش کے قطروں کو روک لیا۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، فرمایا سنو، جو قوم بھی زکوٰۃ کا مال روک لے اور اللہ کے غریب اور محتاج بندوں، ضرورت مندوں تک نہ پہنچائے، فرمایا اللہ آسمان سے ایسی قوموں کے لیے بارش کے قطروں کو روک لیا کرتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، لیکن اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اگر زمین پر چلنے والے یہ جانور، یہ چوپائے، یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، یہ جمادات نہ ہو تو انسانوں کی اس حرکت، انسانوں کی اس غلطی اور مسلمانوں کے اس بڑے جرم کی وجہ سے کہ یہ زکوٰۃ کا مال غریبوں تک نہ پہنچائیں، اگر یہ جانور نہ ہوں تو اللہ ایسی قوم پر بارش کہ ایک قطرے کو بھی آسمان سے ایک قطرہ پانی نازل نہ کرے، لیکن یہ جانور ہیں اس لیے اللہ بارش کے قطروں کو زمین پر گرا دیا کرتا ہے۔ یہ الٹیمیٹم ہے، یہ دھمکی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہٰذا مالداروں، اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کی زکوٰۃ نکالو۔ اگر تمہارا مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ گیا ہے، چاہے وہ سونے کا معاملہ ہو، چاندی کا معاملہ ہو، روپے پیسے کا معاملہ ہو، تجارت کا مال ہو، اور آج جو ہے مسلمان ایک بڑی تعداد میں تقریباً 30 کروڑ مسلمان اس ملک میں آباد ہیں۔ 30 کروڑ میں چلو مان لو صرف 5 لاکھ لوگ صرف زکوٰۃ ان پر فرض ہو رہی ہے۔ 30 کروڑ میں صرف 5 لاکھ، اگر یہ 5 لاکھ لوگ بھی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال دیں
تو واللہ اسلام نے اس زکوٰۃ کے سسٹم میں غریبی کا علاج رکھا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے یہ 5 لاکھ لوگ زکوٰۃ نکالیں تو 30 کروڑ مسلمانوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن آج ایک بڑا طبقہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، بلکہ آنے والوں کو، ضرورت مندوں کو، غریبوں کو جو ہے دھمکاتا ہے، انہیں سناتا ہے اور ان پر طعن و تشریح کرتا ہے، ان کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ دروازے پر آ جائے ڈانٹ کر بھگا دیا جاتا ہے اور اس پر اللہ کا دیا گیا مال وہ روک لیتا ہے۔ یاد رکھو یہ تم اپنے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کو دعوت دے رہے ہو اگر تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اگر تم نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا۔ اور اس میں فائدہ ہمارا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو خرچ کرو گے اپنے لیے کرو گے، غریب کے لیے نہیں کرو گے۔ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، یاد رکھو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وہ زکوٰۃ کا مال تمہارا ہے ہی نہیں، وہ اس کا مستحق غریب ہے، اس کے مستحق آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کا مال خود ہی کھا لیا، خود ہڑپ کر گئے، تو قیامت کے دن یہی مال آپ کے گلے کا طوق بنے گا۔ اس لیے اللہ کی دھمکی کو یاد رکھو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو۔ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کے پاس سوالات ہوں، علماء سے رابطہ کریں اور اپنے مسائل کا، سوالات کے جوابات تلاش کریں، لیکن کسی بھی صورت میں احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ہر صورت میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگر آپ کا مال نصاب تک پہنچ گیا، ورنہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میرا فلاں بندہ محتاج تھا، بیمار تھا اور بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس تک تم نے مال نہیں پہنچایا۔ اور جہنمی جہنم میں جانے کی جو وجہ بتائیں گے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے بندوں اور بندیوں، اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں غریبوں کا حق ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ زکوٰۃ کے مال تک زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ گیا ہے تو اس زکوٰۃ کے مال کو اور اس زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور زکوٰۃ تک اگر آپ کا مال نہیں پہنچ رہا ہے نصاب تک تو ایسی صورت میں نفلی صدقات کرو، اللہ کے راستے میں دو، اس سے مسائل آسان ہوں گے، مشکلات آسان ہوں گی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والا عذاب آپ سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو پچھلے 2 خطبات میں ملا کر کے زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو یہ سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اسلام کے اس تیسرے اور اہم رکن کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ اگر ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما، اور زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی ہے تو اللہ ہمیں نفلی صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی طرح کی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی مصیبت اور پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان لوگوں کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں ہم اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔